السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارا تعلق اس طریقے سے جوڑا کہ ہمارے بیچ اللہ کی کتاب ہے۔ ایسے لگتا ہے جب اللہ کی کتاب کے ذریعے سے تعلق نہیں تھا تو تعلق منقطع ہو چکا تھا، لیکن الحمدللہ آج پھر آپ سے یہ تعلق استوار ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ تعلق جو قرآن کے ذریعے سے ہے، اسی تعلق کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ اس کے لیے مہیا کرے، اور ہماری جو محبت ہے آپس کی وہ صرف اللہ کی خاطر ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، آمین۔ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو اہلاً و سہلاً، طالب علموں کے لیے خوش آمدید۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ جب بھی حصول علم کے لیے کوئی آتا تو آپ اس کو ویلکم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا واقعی میں بہت ہی شکر احسان ہے کہ یہ جو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جاری اور ساری رکھے، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا ذہن کھلتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی کتاب سے واسطہ، تعلق، رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ یہ کتاب ہمارے لیے سفارش بنے، ہمارے حق میں گواہی دینے والی بنے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اور جیسے کہ ہم سبھی جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، انہ یاتی شفیع لاصحاب یوم القیامہ، کہ بے شک یہ قرآن تمہارے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم یہ قرآن جو ہم سمجھنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے انشاءاللہ۔ آپ تمام طالب علموں کے لیے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں اور سمجھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے دروازے کھولے، ہمارے لیے شرح صدر پیدا کرے، اللہ کی آیات ہمارے دلوں میں اترنے لگے اور ہم اس کو سمجھنے والے بنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بنے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ نساء لینے کا مقصد یہ تھا کہ بہرحال اس سورت کا نام ہی النساء ہے، یعنی جس میں خواتین کا ذکر، ہمیں لگتا ہے کہ خواتین کا ذکر ہمیں ملے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی اور بہت زیادہ احکامات ہم کو ملتے ہیں، اسپیشلی وراثت کے احکام ہم کو ملتے ہیں۔ تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے بنے، اور وراثت جس کا علم اٹھا لیا گیا یا اٹھ گیا ہماری امت سے، تو ہم ان احکامات کو دوبارہ زندہ کرنے والے بنے، کیونکہ آج سب سے زیادہ ہمارے یہاں پر ظلم اگر ہوتا ہے تو عورت پر ہی ہوتا ہے۔ ہم قرآن کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو وہ عزت، وہ سربلندی، وہ درجہ دیا جو اس سے پہلے کسی قوم، کسی مذہب نے نہیں دیا تھا، الحمدللہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کس میں بھلائی ہے۔ تو وہ چیزیں جو آج ہمارے معاشرے سے بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہیں، یہ جہالت کی بنیاد پر ہم نے اس کو فراموش کر دیا ہے، تو ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں، جہیز جیسی لعنت کو ہم ختم کریں، اور وراثت کا جو حکم تھا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں دیا تھا اس کو ہم زندہ کریں، کیونکہ بہت عرصے سے تقاضا چلتا آ رہا ہے کہ علم وراثت پر کچھ ورکشاپ رکھا جائے یا علم وراثت پر کچھ درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا جائے۔ تو یہی خیال آیا ذہن میں کہ کیوں نہ ہم سورہ نساء ہی شروع کر دیں، تاکہ دونوں چیزیں ہماری ساتھ چلتی رہیں، کہ وراثت کا بھی علم ہم کو ہو جائے، علم وراثت کا، اور ساتھ میں ہم قرآن سے ڈائریکٹ جڑ جائیں۔ عزیز طالبات، آپ لوگ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کے لیے چنا ہے، الحمدللہ، اور آپ کے ذریعے سے الحمدللہ جو پڑھانے والے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ دیکھا جائے تو ہم سب ایک ہی ہیں، ہم میں کوئی عالم اور کوئی متعلم نہیں ہے، بلکہ ہم سب طالب علم ہیں قرآن کے۔ قرآن تو یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ایسے موتی بکھیر دیے ہیں کہ جو اس کو جتنا چنتا چلا جائے گا اور جتنا اس کو حاصل کرتا چلا جائے گا وہ خود اس سے فیض یاب ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ کرے کہ قرآن پڑھنا پڑھانا ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنے اور ہمارے حق میں حجت ثابت ہو، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن
ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں عزت کا مقام عطا کرے انشاءاللہ، آمین۔ یہی نیت، امید اور دعا کے ساتھ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طالبات، دنیا میں کچھ چیزیں کسی کو ملتی ہیں، کچھ چیزیں کسی کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت سے نوازتا ہے، کسی کو حسن سے نوازتا ہے، کسی کو کچھ صلاحیتوں سے نوازتا ہے، کسی کو صاحب اولاد کرتا ہے، کسی کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے، کسی کے جسم میں کچھ کمی ہوتی ہے، کسی کے عقل میں کمی ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا احسان ہے، کتنا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہوش و حواس سلامت رکھے، الحمدللہ ہمیں عقل دی، ہمیں فہم دیا، ہمیں فراست دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنایا۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں سے بنایا کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ آپ اور میں ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ عزیز طالبات، تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں اور سوچیں، کیونکہ قرآن ہمیں یہی اصول دیتا ہے، قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے زمرے میں نہ آ جائیں جس میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، میری اس قوم نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یا میری اس قوم نے اس قرآن کو بھلا دیا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم قرآن کو بھلانے والوں میں شامل ہوں، اللہ کرے کہ ہم قرآن کو یاد رکھنے والوں میں شامل ہوں، کیونکہ واحد ہدایت کا ذریعہ، یہ واحد صراط مستقیم کا ذریعہ اگر کوئی آج ہو سکتا ہے اس دنیا میں تو وہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام ہم اس کو دو حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو قرآن ہے جو اللہ کی کتاب میں درج کر دیا گیا ہے، یعنی قرآن، اور دوسرا اس کا عملی نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، یعنی کیا ان کا اخلاق تھا، کیا ان کا رویہ تھا؟ تب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ کان خلقہ القرآن۔ پہلے انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر تم قرآن پڑھتے تو تم اللہ کے رسول کی سیرت کو اس میں پاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عملی نمونہ تھے قرآن کا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت، یہی دو چیزیں ہیں جس سے ہماری کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ تو خوش قسمت ہیں آپ ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے جوڑا، اور وہ تمام خواتین قابل احترام ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد قرآن کریم کی اشاعت، قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا یا قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھانا یہ مقصد اپنا بنایا ہے، اور اپنی زندگی کے قیمتی لمحات وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تعلیم اور تعلم میں صرف کر رہے ہیں، یا اس کی تدریس کے لیے صرف کر رہے ہیں الحمدللہ، یا اس کے پیغام کو آگے پہنچانے میں بسر کر رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین کو معاشرے کا نصف حصہ قرار دیا گیا ہے، یعنی خواتین کے بغیر کوئی معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو خواتین کی تربیت ہوگی تو الحمدللہ پورے معاشرے کی تربیت ہو جائے گی، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اسی بنا پر الحمدللہ ہم نے اس کا یہ آغاز کیا ہے، سورہ نساء کی تفسیر کا ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، آمین۔ عزیز طالبات، یہ عزیز خواتین، قرآن کو پڑھنا پڑھانا، اس کو سمجھنا اور سمجھانا، اس کی تاریخ اتنی قدیم ہے، یعنی قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، کہ جتنی قدیم تاریخ، یعنی جتنی اولڈ ہسٹری اسلام کی ہے اتنی ہی اولڈ ہسٹری خواتین کی بھی ہے اسلام کے ساتھ۔ اسلام کی تاریخ میں یہ بات سنہرے حرفوں سے لکھی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اس قرآن کو سمجھنے والی، سب سے پہلے اس قرآن کے پیغام کو سمجھنے والی، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے والی خواتین ہی رہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو عزیز طالبات، ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہم انہی خواتین سے اپنا لنک جوڑ سکتے ہیں، اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں جو ہماری پچھلی اسلاف گزری تھیں، ازواج مطہرات، صحابیات، تابعات اور تبع تابعات۔ اور خواتین کو ان تمام علوم سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے نزول قرآن کے بعد اس کے اولین مخاطب کون تھیں، یا اس قرآن کی تصدیق کرنے والی عظیم خاتون کون تھیں، اور اس قرآن کے پیغام پر ایمان کی مہر ثبت کرنے والی خاتون کون تھی؟ جی ہاں، وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، جن کو اللہ کی طرف سے سلام آیا تھا، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سپورٹر، مددگار، ہر طرح سے
انہوں نے مدد کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی طرح سے ایک اور عظیم خاتون کا ہمیں نام ملتا ہے. ویسے تو بہت سارے واقعات ہم کو ملیں گے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ 10 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے، جن کا ایمان ایسا تھا کہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل جاتا تھا، جو ایسے خلیفہ تھے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، جن کا رعب اور دبدبہ تمام لوگوں کے اوپر طاری رہتا تھا، جو ایسے خلیفہ تھے جو انصاف کے علمبردار تھے، عدل اور انصاف جن کا شیوا تھا، وہ عمر رضی اللہ عنہ کہ جو راتوں میں گشت کیا کرتے تھے، اور جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ عنہ. ایسے جلیل القدر صحابی کو اسلام کی طرف راغب کرنے والی اور اپنا سینہ ٹھونک کر زخم کھا کر اسلام کی طرف دعوت دینے والی وہ عظیم خاتون فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا تھی. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ ہماری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں خواتین کا کیا رول رہا ہے، خواتین کا کیسا حصہ اور کیسا کردار رہا ہے. عزیز طالبات، عزیز خواتین، آپ سوچئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے اپنے دین کے لیے، اور ہم کیا اس سنہری تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں. میں نے اور آپ نے اسلام کے لیے کیا کیا، ہم نے کہاں تک اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے ہم نے اپنا کیا حصہ ڈالا ہے. عزیز طالبات، میری آپ سے درخواست ہے، اور ضرور آپ اس بات پر غور کریں کہ ہم دنیا سے جانے سے پہلے ضرور کوئی ایسا کام کر جائیں جس کی وجہ سے ہمارا نام بھی تاریخ کے صفحات پر درج ہو جائے کہ ہم اسلام کی خاطر قربانیاں دینے والی، اسلام کی خاطر اپنی جان آفری کے سپرد کر دینے والی، اپنے بچوں کو اسلام کا سپاہی بنانے والی، اپنے بچوں کو اسلامی اقدار کا صحیح امین بنانے والی ہم خواتین ہیں. اور یہ خواتین ہی ہو سکتی ہیں، اور ایسی خواتین ہی کی آج ضرورت ہے. آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں کے سامنے، اس میں ضرورت اس بات کی کہ ہم اور ہمارے بچوں کا عقیدہ، کردار، رویہ، اخلاق ایسا پختہ ہو، ہم اسلام کے ایسے فالوورز بنے کہ ہمیں کوئی چیز اس راستے سے ہٹا نہ سکے، کوئی چیز ہمارے ایمان کو کمزور نہ کر سکے، نہ دنیا کی دولت اور نہ ہی کوئی جاہ، یعنی کوئی عہدہ. تو اس میں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اسی بنا پر ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے کو صحیح کر سکتے ہیں، باطل عقائد کا انکار کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایسے افراد چاہیے. تو ان افراد کو تیار کرنے والا کون ہوگا؟ میں اور آپ، ہم خواتین ہی ہو سکتی ہیں. لہٰذا سب سے پہلے ہم خواتین ہی کو دین اسلام کے تعلق سے جاننا ہوگا، اللہ کی کتاب سے جڑنا ہوگا، اللہ کے رسول کی زندگی سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہوگی، سبق حاصل کرنا ہوگا کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری. تو عزیز طالبات، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یا آپ سے بھی لوگ سوال کریں گے کہ اچھا قرآن پڑھنے کی عورتوں کو کیا ضرورت ہے، یا خواتین کیا کرنی چاہیے ہیں، یا خواتین سے کیا ہو جائے گا قرآن پڑھ کر، یہ تو مردوں کے کام ہیں، یا قرآن ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے. ایک غیر مسلم بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے اور ایک مسلمان بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ قرآن کا مطالعہ کیوں کیا جائے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. کچھ لوگوں نے اس کو صرف اس حد تک لے لیا ہے کہ اپنے مرنے والوں پر قرآن پڑھا کرو. اب دیکھیے، قرآن کے درجے کو، قرآن کے احترام کو کم کرنے والی بات ہے کہ قرآن کیا صرف مرنے والوں کے لیے آیا تھا؟ قرآن تو زندہ لوگوں کی کتاب ہے. یہ تو انقلاب پیدا کرتی ہے، یہ زندگی میں چینج لاتی ہے، تبدیلی لاتی ہے. یہ کتاب انسان کے اخلاق کو نکھار کر اور سنوار کر رکھ دیتی ہے، اسے ایک ایسا انسان بنا دیتی ہے کہ جس کی طرف ہر کوئی دیکھ سکے اور اس کو فالو کر سکے. تو مجھے اور آپ کو تو قرآن کا ایک عملی نمونہ بننا چاہیے. تو قرآن کا مطالعہ کیوں کیا جائے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں. ابھی ہم مسلمانوں کی تو بات چھوڑ ہی دیں، ایون اس کتاب نے تو غیر مسلم بھی اگر غیر جانبداری سے اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس کتاب کو اپنا محسن پائیں گے واقعی میں. اور اس پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ قرآن نے انسانی تاریخ پر کیا اثرات ڈالے ہیں، یعنی قرآن کا مطالعہ انسان کو کس طرح سے چینج کر دیتا ہے، یا قرآن پڑھنے سے انسان کے اندر کیا تبدیلی رہنما ہوتی ہے. بڑے بڑے اسکالرس نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. دا امپیکٹ آف دا قرآن آن ہیومن ہسٹری ایک بہت مشہور کتاب ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اس قرآن نے ہیومن ہسٹری پر کیا اثرات ڈالے ہیں، اس قرآن نے آج دنیا کو کیا دیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال قرآن کا انسانی تاریخ پر بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن نے دراصل انسان کو
بہت کچھ دیا. کوئی ایک ٹاپک نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ٹاپک بہت واسط ہے. ہم مختصراً اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات ہم دیکھیں گے کہ قرآن نے جو انسان کو، انسانیت کو دیا ہے کہ اس غلط فہمی سے انسان کو نکالا. جو غلط فہمی دنیا میں پیدا ہو گئی تھی کہ ہر چیز جس کے اندر ذرا سی بھی طاقت ہے یا کچھ اثرات ہیں جس کے اوپر، تو انسانوں نے اس کو بہت ہی مافوق اثر ہستی سمجھ لیا تھا. پھر ہواؤں کو انہوں نے اپنا دیوتا بنا لیا، بارش کو دیوتا بنا لیا، ہر پتھر کو پوجا جانے لگا. اور یہ کس وجہ سے پیدا ہوئی تھی؟ جہالت، کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے. یعنی آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں نے ایسے سمجھا کہ جو بھی قوت رکھتی ہے، جو چیز یا جس کے اندر کچھ تھوڑی سی بھی طاقت ہے، وہ عبادت کے لائق ہو گئی. اور اس طرح سے ہر چیز کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا، اور یہ احترام اور تقدیس اتنی بڑھی کہ پھر وہ عبادت کے درجے تک پہنچ گئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ہوتے ہوتے کائنات کی ہر قوت مقدس قرار پائی، پھر اس کی پوجا کی جانے لگی، اور آخرکار اس کو معبود کے درجے پر فائز کر دیا گیا. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کتنے، یعنی کچھ قومیں ایسی جن کے یہاں پر کروڑوں دیوتا پوجے جاتے ہیں. کروڑوں دیوتا ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں. ان کے بزرگوں کی کم علمی، جہالت یا کسی اور سبب سے ان کے اندر ایسے عقائد پیدا ہو گئے، اور انہوں نے جب بھی ایسی مخلوق کو دیکھا اس کو مقدس سمجھا، اس کی پوجا کرنی شروع کر دی. چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ آگ ہو، چاہے جانور ہو، چاہے دودھ ہو، یعنی ہر چیز کو انہوں نے اپنا دیوتا بنا لیا. تو قرآن پہلی کتاب ہے جس نے اس اثر سے لوگوں کو نکالا، اور اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو کائنات میں پیدا کر رکھی ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں. اور قرآن نے یہ کانسیپٹ دیا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ پایا جاتا ہے، چاہے وہ اجرام فلکی ہوں، چاہے وہ گرجتے ہوئے بادل ہوں، چاہے وہ بہتے ہوئے دریا ہوں، چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے وہ سمندر ہوں، یا خطرناک جانور ہوں، یا دیگر کوئی مخلوق ہو، وہ سب کی سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ایک کانسیپٹ، کتنا صحیح کانسیپٹ قرآن نے دیا. اور اس طرح سے جو پہلے کی قوموں کے اندر جو غلط فہمیاں تھی اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی کہ کوئی بھی انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور انسان اگر کوئی فائدہ والا، انسان اگر کوئی کسی کے نزدیک بہتر ہو سکتا ہے تو وہ صرف تقوی والا ہوگا، ورنہ کسی کو کوئی تقدس حاصل نہیں ہے. اسی طرح سے بعض قوموں کے اندر یہ توہم پرستی پائی گئی، یہ بعض قوموں کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ کچھ مخصوص چیزیں مخصوص لوگوں کے لیے، ہر کوئی اسے استعمال نہیں کر سکتا. یا پھر جتنا تم زینت سے اپنے آپ کو دور رکھو گے اتنا تم نیک اور دیندار کہلاؤ گے. الحمدللہ اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا، قرآن نے یہ کانسیپٹ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. یہ جو دنیا کی زینت ہے، یہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، جو حلال چیزیں اس سے فائدہ اٹھاؤ، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ زیورات ہو، جو بھی کچھ ہو. تو بہرحال الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ اسلام نے دیا، وہ قرآن کی وجہ سے آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں. تو واقعی میں آج آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی ترقی ہوئی اور سائنس میں جتنی بھی نئی نئی ایجادات ہوئی، یہ قرآن کے بعد کی ایجادات ہیں. اس سے پہلے تو کانسیپٹ یہ تھا کہ جو بھی سائنس کے بارے میں کچھ پڑھے گا اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، یہ کانسیپٹ تھا. الحمدللہ قرآن نے یہ غور و فکر کی عادت ڈالی. اسی طرح سے تقدس اگر حاصل ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، تو لہٰذا انسان کو وہ عزت دینی چاہیے، نہ کہ جانوروں کو اور زمین اور آسمان کو، یا پھر ستاروں کو اور چاند اور سورج کو. اسی طرح سے کوئی ایک احسان نہیں ہے قرآن کا، بلکہ کئی ایسے احسانات اسلام کے جو قرآن نے عالم انسانیت کو دیے ہیں. سب سے بڑا کانسیپٹ اسلام نے دیا وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے. یعنی یہ دنیا آزادی سے جینے والی جگہ نہیں ہے، بلکہ آپ یہاں پر جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب آپ کو کل آخرت میں دینا ہے، کیونکہ یہ کانسیپٹ بھی ختم ہو چکا تھا. ایک اور سب سے بڑا کانسیپٹ جو پیدا ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ آ گئے تھے بیچ میں جو اللہ تعالیٰ کے اور انسانوں کے بیچ میں دخل اندازی کرنے لگے تھے. جن لوگوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم لوگ ذریعہ ہیں تمہارے لیے، اللہ اور بندوں کے بیچ میں، تم ہمارے پاس سفارش کرو تو ہم اللہ کے پاس سفارش کریں گے. اور اس کی بنا پر رشوت کا دروازہ کھل گیا تھا. یعنی معاشرے میں کچھ لوگوں کو ایسا تقدس حاصل ہو گیا تھا کہ ان کے پاس جائے بغیر تمہاری خلاصی ممکن نہیں، یا تمہارے لیے کوئی نجات نہیں. اور پھر پروہتوں، پنڈتوں اور کرسچنس میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو ان کے مذہبی رہنما تھے، ربی، پاپ وغیرہ، ان لوگوں نے
ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ قائم کر دیا تھا کہ تم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رسائی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ تمہیں ہمارے ذریعے سے ہوتے ہوئے ادھر جانا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ جس کی بنا پر پھر ایون گناہوں کی معافی بھی کس طرح سے ہوتی تھی کہ جب تک آپ ان مذہبی رہنماؤں کے پاس کچھ لیٹر نہیں دیں گے۔ تو قرآن وہ پہلی کتاب ہے جس نے ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہارے لیے جواب دوں گا، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اور جب انسان دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کرتا ہے تو براہ راست روشنی سے بھی زیادہ تیز رفتار کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، یہ دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ چھوٹی سی 2 آیات ہیں لیکن اپنے اندر بہت ساری معنی پنہا رکھتی ہیں کہ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کائنات میں ان 2 آیات نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا۔ غور و فکر سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے لائے ہوئے اس انقلاب کی عظمت کیا ہے، یعنی قرآن کس طرح سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ اس اعلان نے ان 2 آیات نے دراصل مذہبی غلامی کی بدترین قسم کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اور اسی بنا پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نقش قرآن تا دری عالم نشست، نقش ہائے کاہن و پاپا شکست، یعنی جب سے اس دنیا میں قرآن کا نقش قائم ہوا ہے اس نے کاہنوں اور پاپاؤں کے نقش کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کا آج غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن نے انسانیت کو بہت کچھ دیا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، اسی بنا پر ہم قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈائریکٹ تعلق قرآن سے ہوتا ہے، کہ ہمارا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو سکے۔ اور یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس قرآن کو اگر ہم نے چھوڑا، اس قرآن کو ہم نے جیسا لینا چاہیے تھا ویسے نہیں لیا، تو کل یقیناً رسول اکرم ہماری شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ غور کریے اس وقت کیا حال ہوگا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن مجید کو چھوڑنے کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں میری بہنوں، آپ خود بتائیے۔ آپ غور کریے اور غور و فکر کی عادت ڈالیے۔ آپ غور و فکر انسان کو بہت کچھ دے سکتا ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑنے کا کوئی خاص پیمانہ یا معیار نہیں ہوتا ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے نہ آیا ہو، ایسا نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ تو قرآن کو چھوڑنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ ہم سمجھتے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہی نہیں کیونکہ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، قرآن ہمارے جزدانوں میں لپٹا ہوا ہے، قرآن کو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، قرآن کو ہم ہر مرنے والے پر پڑھتے ہیں، تو ہم سمجھتے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑا ہوا نہیں ہے۔ لیکن یہی شکل قرآن کو چھوڑ دینے کی ہے۔ تو ہجر قرآن یا ترک قرآن یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، اور وہ آخر ہے کیا؟ اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ سے تعلق ختم ہو جانا، یعنی اس کے الفاظ کو سمجھنا نہیں۔ قرآن مجید کے متن کو لوگ یاد کرنا چھوڑ دیں، یعنی اس کے ٹیکسٹ کو بھی یاد کرنا چھوڑ دیں اور اس کے الفاظ کو سمجھنا چھوڑ دیں۔ یہ قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت کا احساس نہ ہونا، یعنی یہ ضرورت بھی محسوس نہ کرے کہ اچھا سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، بس پڑھ لیا کافی ہے۔ اور پڑھنے پڑھانے سے دلچسپی ختم ہو جانا، یا اس کے احکامات پر عمل کرنے سے لوگوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لینا، یعنی اس قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہ کیا جائے، اور قرآن مجید کے احکامات کو شریعت نہ ماننا، یعنی قانون کے معاملے میں اس کو اولیت نہ دینا، درجہ نہ دینا، وہ والا درجہ جیسا کہ اس کو چاہیے درجہ دینا۔ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے تھے تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، اب آج کے دور کے لحاظ سے اس کے احکامات پر ہم عمل نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ یہ جملہ کہنا دراصل قرآن کو ترک کر دینا ہے۔ اب یقین کریں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب صحابہ کرام نے اس قرآن کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ صحابہ کرام نے کس قدر محنت کی اس قرآن کو پہنچانے کے لیے۔ پہلے تو اس قرآن کو انہوں نے محفوظ رکھا، اس کے معانی کو محفوظ رکھا، اس کے معانی کو آگے پہنچایا، اور ہر دنیا کے کونے کونے میں قرآن کو پہنچا دیا گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی جھلک ہم دیکھیں گے کہ صحابہ نے کیسے اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیا، کہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، یہ تینوں نسلوں نے قرآن کی جو آبیاری کی یا قرآن کے ذریعے سے جو نسل تیار کرتے چلے گئے، اس کے اثرات ہم آج دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہن میں قرآن رچ بس گیا تھا، مسلمانوں کے رگ و پے میں قرآن کی تعلیم شامل ہو گئی تھی، ان کی ہر چیز کی شروعات، یعنی ان کی بنیاد ہی قرآن کی تعلیم تھی دراصل، اور وہ ایسا رچ بس گیا تھا قرآن، ایسا ان کے جسموں میں داخل ہو گیا تھا، یہ ایسا ان کے معاشرے میں داخل ہو گیا تھا کہ وہ قرآن مجید کے رنگ میں رنگ گئے تھے۔ ایک پوری نسل چین سے لے کر مراکش تک اور سائبیریا کی حدود سے لے کر سوڈان کے جنوب تک ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ جس کے سوچنے سمجھنے کا انداز قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق تھا، ماشاءاللہ، یعنی سب کی سوچ، سب کا رنگ ڈھنگ
صرف ایک قرآن کے مطابق تھا، حالانکہ اتنے دور دراز کے رہنے والے لوگ تھے، ایک دوسرے سے ڈائریکٹ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی ٹی وی نہیں تھی، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، لیکن سب کے مزاج ایک جیسے تھے۔ کس بنا پر؟ اس ایک قرآن، ایک کتاب کی تعلیم کی بنیاد پر، جن کی فکر، جن کا عقیدہ قرآن مجید کے دیے ہوئے تصورات سے ملتا جلتا تھا، جن کا طرز عمل قرآن مجید کے احکام پر مبنی تھا، یعنی ان کی پوری زندگی قرآن کے گرد گھومتی تھی، جن کی انفرادی انڈیویجول لائف اور جن کی اجتماعی زندگی ہر پہلو قرآن کے گرد گھومتی تھی، اور اس قرآن کی روشنی سے ہی انہوں نے اپنی زندگیوں کو روشن کر رکھا تھا۔ اسی کی روشنی میں وہ اپنا راستہ طے کرتے تھے۔ وہاں ہر گھر قرآن کی درسگاہ تھا، یعنی ہر گھر میں قرآن پڑھایا جاتا تھا ماشاءاللہ۔ وہاں ہر مسجد قرآن کی یونیورسٹی تھی، وہاں ہر بستی قرآنی تربیت گاہ تھی، وہاں ہر درسگاہ میں علم و بصیرت کی بنیاد کتاب الہی تھی ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، آپ سوچے کیسا وہ معاشرہ ہوگا۔ اگر ہم اس اعتبار سے ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ جب انہوں نے قرآن مجید کو اپنا سب کچھ بنایا تو انہوں نے ہر علم و فن میں ترقی کی، علوم و فنون کی کتنی ہی نئی دنیائیں آباد ہوئیں، اور قرآن فکر کو اس طرح عام کیا گیا تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ان کے ریسرچ کے، ان کے تحقیق کے نئے نئے معجزے سامنے آئے ماشاءاللہ، کہ ان لوگوں نے جب قرآن کو اپنا رہنما بنایا تو دنیا کی ترقی کے راستے بھی ان پر کھل گئے۔ کون سی ایسی فیلڈ تھی جس میں مسلمانوں نے قدم نہ رکھا ہو، چاہے وہ علم طب ہو، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، ہر فیلڈ میں انہوں نے ترقی کی ماشاءاللہ۔ کہا جاتا ہے ابن بطوطہ نے جب دنیا کا سفر کیا تھا اور سفر کرتے ہوئے وہ دہلی پہنچا تو دہلی شہر میں اس نے دیکھا کہ 1000 مدرسے تھے جہاں صرف قرآن مجید کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی بلکہ تحقیق کی جاتی تھی۔ تمام علوم و فنون جو ان مدارس میں سکھائے جاتے تھے وہ قرآن مجید کے دیے ہوئے پیغام کی تشریح کرتے تھے، یہ تفسیر سے عبارت تھے۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابن بطوطہ نے دہلی کا سفر کیا تھا، کم سے کم 800-900 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ لیکن ابھی 150-200 سال پہلے کی اگر آپ بات دیکھ لیں کہ جب انگریز آنا شروع ہوئے تھے ہندوستان میں، تو ایک دیہات تھا جہاں پر کوئی ترقی نہیں ہوئی تھی، دیہات میں کوئی ایسی چیزیں وہاں نہیں تھی ترقی والی، پسماندہ علاقہ تھا۔ لیکن جب انگریز وہاں گئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر ہزاروں مدارس قائم تھے جہاں پر بڑے بڑے علماء علوم و فنون کی تدریس دیا کرتے تھے، تدریس کا کام کرتے تھے۔ یعنی وہ صرف قرآن پڑھاتے نہیں تھے، ناظرہ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، انہیں قرآن کا جو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ قرآن کے ذریعے سے جو قرآن میں جتنے علوم ہیں ان پر ریسرچ اور تحقیق کی جاتی تھی ماشاءاللہ۔ اور صرف ایک چھوٹے سے دیہات میں 400 مدارس قائم تھے، آپ سوچیں، یہ 18ویں صدی کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں گزری ہے۔ تو یعنی کتنی حیرت کی بات ہے اور بے مثال علمی نمونہ ہے دراصل یہ ہمارا کہ کیسے اس زمانے کا حال تھا۔ تو میری عزیز بہنوں، آج ہماری بھی یہی خواہش ہے، یقین جانیے کہ ہمارا یہ مقصد، پڑھنے پڑھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دلی خواہش ہے کہ ہر گھر مدرسہ بن جائے، ہر گھر علم کی درسگاہ بن جائے، ہر گھر سے قرآن کی آوازیں آتی رہیں، اس کے بارے میں تحقیق ہو، شعور کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کے ذریعے سے ترقی کے راستے کھلتی چلی جائیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ جگہ جگہ ایسے علم و فنون کے مدرسے قائم ہوں جہاں بیسک یعنی قرآن کی روشنی میں تمام علوم و فنون پڑھائے جاتے ہوں، یہ سکھائے جاتے ہوں۔ اور اسی بنا پر الحمدللہ ہم یہ مشن لے کر اٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس مشن میں کامیابی دے کہ جو ہماری کھوئی ہوئی عزت ہے اور جس ذلت کا آج ہم شکار ہیں، اللہ کرے کہ ہماری وہ کھوئی ہوئی عزت واپس آئے اور مسلمانوں کا دنیا میں ایک نام ہو جیسے کہ مسلمانوں کی پہلے عزت تھی۔ ہماری وہی خواہش ہے اور ہماری کامیابی کا راز صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے ہی جڑا ہوا ہے، لہٰذا ہم کو واپس اسی طرف پلٹنا ہے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا کہ انہوں نے ہر گھر کو مدرسہ بنا دیا تھا کہ ہر 20 گھر کے بعد ایک مدرسہ تھا۔ تو آج ہمارا بھی حال یہ ہو، اور قرآن کو ہم ناظری کی حد تک بالکل نہ رکھیں عزیز بہنوں۔ قرآن کو اگر ہم نے صرف ناظری کی حد تک رکھ لی کہ صرف ہم نے اس کی تلاوت درست کر لی تو یہ تو صرف ایک پہلا سٹیپ ہوا، اس کے کئی حقوق ہیں قرآن کے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آیا آج مسلمانوں پر کہ یہ سارے ادارے کمزور پڑتے چلے گئے علم و تدریس کے، اور مسلمانوں کا جو عروج تھا، جو تمدن تھا، وہ دھندلا گیا کیونکہ مسلمانوں کا تعلق قرآن سے کمزور ہوتا گیا، اور ایک ایسی نئی نسل سامنے آ گئی جو قرآن سے بالکل نامانوس اور ناواقف تھی، جس سے کوئی غیر مسلم ناواقف ہوتا ہے۔ صرف 150 سال کے عرصے میں کیا سے کیا ہو گیا کہ کہیں دور نہ جائیں، ابھی آپ کچھ دیہاتوں ہی کی مثالیں لیں کہ جہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہیں کچھ لوگ، لیکن صرف نام کے مسلمان ہیں۔
قرآن ان کے پاس رکھا ہوا تو ہے لیکن غلافوں میں لپٹا ہوا رکھا ہوا ہے، ان کو اسے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، قرآن کے اندر کیا تعلیمات ہیں وہ نہیں جانتے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں، کون انہیں بتائے گا؟ آپ بتائیے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے کہ وہ لوگوں کو قرآن سمجھائیں اور پڑھائیں؟ یا اب کوئی نبی آنے والا ہے؟ اب تو کوئی نبی نہیں آنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ کے رسول، یہ ذمہ داری مجھے اور آپ کو، ہم پوری امت مسلمہ کو سونپ گئے ہیں کہ اب ہم کو یہ قرآن کو آگے پہنچانا ہے، ہم کو اس قرآن کے ذریعے سے تعلیم و تدریس عام کرنی ہے، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو اس کام کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہ کوشش ہم نے کی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بنیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے دیکھیں گے تفسیر کسے کہتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کے لیے ہمارے دلوں کے اندر شوق پیدا ہو۔ تو بہرحال کچھ مقصد ہوتے ہیں قرآن کے، اس کو پڑھنے کے، سمجھنے کے، اور قرآن کے نزول کے بھی وہی مقصد ہیں۔ اور اس کو ہم شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ کے نزدیک جو 3 مقصد انہوں نے بتائے ہیں کہ ایک کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے الفوز الکبیر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھنے کے 3 مقصد ہو سکتے ہیں، یہ پڑھانے کے، اس کو پھیلانے کے اور عام کرنے کے۔ تہذیب نفوس البشر، یعنی کہ انسانوں کے نفوس کے اندر سے تہذیب ہو اور انسانی نفوس اس قدر پاکیزہ اور صاف ستھرے ہو جائیں کہ وہ تمام اخلاقی اور روحانی ذمہ داریاں انجام دے سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عائد کی ہیں۔ یعنی اس کا عام لفظ میں یہ معنی ہوگا کہ انسانوں کے اندر ایسے اخلاق ہوں، ایسا ان کا کردار اور رویہ ہو جس کی وجہ سے ایک اسلامی تہذیب وجود پائے، اسلامی معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے، اور لوگوں کے اخلاق اور معاملات چاہے وہ روحانی ہوں یا جسمانی ہوں وہ تمام کی تمام سدھر جائیں اور سنور جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے بنے، جیسے کہ جو رسول اکرم نے معاشرہ قائم کیا تھا، چاہے وہ مدینہ کی سوسائٹی ہو چاہے وہ مکی لائف ہو۔ یعنی مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کیسے تیار ہو رہے تھے، ان کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا، ان کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا، عبادات میں وہ لوگ کیسے جمے ہوئے تھے، چاہے انہوں نے تکلیفیں سہی لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہیں موڑا، اس کے لیے انہوں نے ہجرت کر گئے، وہ لوگ انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، سفر کیے، سمندر کا سفر کیا، غیر لوگوں میں جا کر آباد ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ، ایک ایسی خوبصورت سوسائٹی قائم ہو جن کے اخلاق سنورے ہوئے ہوں، جن کی روحانی تربیت ہو جو پاکیزہ ہو، اور جن کی تربیت صحیح طریقے سے ہوئی ہو، یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا جو شاہ ولی اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہے دمغ العقائد الباطلہ، یعنی وہ تمام باطل عقائد جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں یا غیر مسلموں کے، جو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان تمام باطل عقائد کی تردید کی جائے، یعنی اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک غلط خیال انسان کے ذہن میں آتا ہے لیکن اس کے سوالات نہیں کرتا کسی سے، وہ الجھن اس کے ذہن سے دور ہو۔ تو جو ذہنوں میں الجھنے ہیں، جو ذہنوں میں باطل عقائد ہیں یا جو زبان پر بھی ہیں، ان سب کا خاتمہ ہو، جو شبہات ذہن میں آ سکتے ہوں وہ سب شبہات ختم ہو جائیں، جو اعتراضات آ سکتے ہوں وہ اعتراضات ختم ہو جائیں۔ بعض اوقات ایک عقیدہ قرآن کی روح سے غلط ہوتا ہے اور ایک غلط خیال قرآن کی روح سے غلط خیال ہے، تو جو ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہو غلط تصور، تو ان غلط تصور کا خاتمہ کیا جائے۔ اس میں کچھ بھی باتیں ہو سکتی ہیں، کچھ گروپس ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو قرآن کے عقائد سے ٹکراتے ہوں، جن کے خیالات، تو ایسے تمام خیالات کو ہم ریجیکٹ کریں اور صحیح عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جیسے مثال کے طور پر کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو پیدا کر کے تھکا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی غنودگی یا نیند یا تھکن طاری نہیں ہوتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن یہودیوں نے کیا غلط عقیدہ قائم کیا؟ نعوذ باللہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں چیزیں پیدا کی اور اس کے بعد وہ 7ویں دن اس نے آرام کیا، یعنی وہ لیٹ گیا، نعوذ باللہ۔ اور یہودیوں کے نزدیک وہ 7واں دن سبت کا دن تھا جس میں یہودی چھٹی کیا کرتے تھے۔ جب عیسائیوں کا دور آیا تو انہوں نے سوچا کہ یہودی ہفتے یا سبت کے دن چھٹی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس سے اگلے دن یعنی اتوار کے روز چھٹی کر لینی چاہیے، اس لیے عیسائیوں نے اتوار کے دن چھٹی کرنی شروع کر دی۔ لیکن آپ دیکھیں تو یہ قرآن جو بتاتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ پر نہ تھکن طاری ہوتی ہے نہ نیند طاری ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ کتنا غلط ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کی نفی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن آرام کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے تھکتا نہیں ہے، نہ اس کے اوپر تھکن طاری ہوتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن نے یہ عقیدہ یہودیوں کا خود بخود ختم کر دیا جو وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے رکھتے تھے۔ تو جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ خود بخود درست ہوتا چلا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو قرآن پڑھنے کا سیکنڈ جو مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ غلط عقیدے کی تردید، انہیں غلط عقیدے کو ریجیکٹ کرنا اور صحیح عقیدے لوگوں کے اندر داخل کرنا۔ تیسرا جو مقصد ہے کہ نفی الاعمال الفاسدہ، یعنی جو اعمال ایسے غلط اعمال، فاسد اعمال لوگوں میں رائج ہیں تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، یعنی لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ جو غلط اعمال لوگوں نے اپنا رکھے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط رواج انسانوں میں پایا جاتا ہے یا رائج ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، وہ اس کو قرآن کے خلاف نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ کام اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے، لیکن ان کے دل میں خیال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ اچھا یہ کام غلط ہے۔ تو لہٰذا ایسے غلط اعمال کی تعلیم عام کرنا کہ غلط کو غلط بتایا جائے اور صحیح کو صحیح بتایا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں لوگ بہت سارے غلط کام اس لیے کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ غلط ہے ہی نہیں، وہ کام اتنا اس معاشرے میں رواج پا جاتا ہے کہ اس کو ہم ایک نیکی کا کام سمجھ کے کرنے لگتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں پر شادیوں کا جو سلسلہ آپ نے دیکھا ہوگا، شادیاں ہیں، چھلا چھٹی جو بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، لوگ اس کو غلط نہیں سمجھتے ہیں، شادیوں کے لیے اتنے دن لگا دیتے ہیں یا پھر اتنے رسم و رواج۔ تو یہ قرآن دراصل جب ہم پڑھیں گے تو قرآن ہمارے اندر سے تمام غلط رسم و رواج، غلط اعمال کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا کام کیا جائے، کون سا کام نہ کیا جائے۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ تمام جو غلط طور طریقے ہیں، جو غلط عمل ہیں، وہ درست ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ تو صرف مین مقصد تھے قرآن کریم کو پڑھنے کے، ویسے تو اور بھی کئی سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے مختصراً یہ 3 مین پوائنٹ بیان کر دیے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نظر میں تھے، کہ ایک تو انسانوں کی تربیت، ان کے اخلاق کی تربیت، ان کی روحانی تربیت ہو، دوسرا غلط یعنی باطل عقائد کی تردید ہو، اور تیسرا جو غلط اعمال رواج پا گئے ہیں اس کی نفی ہو، اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو اللہ کرے کہ ہم یہ تینوں مقاصد کو پورا کرنے والے بنیں اور اس قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوارنے والے بنیں، اس قرآن کے ذریعے سے اپنی تربیت کرنے والے بنیں، ہر طرح کی تربیت، اخلاقی تربیت، روحانی تربیت، اور ایک پاکیزہ، خوبصورت اور تہذیب یافتہ معاشرہ ہم بلڈ کرنے والے بنے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ خواتین ہی کر سکتی ہیں، کیونکہ خواتین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے اور جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور میں نہیں رکھی، یعنی بچوں کی تربیت، نرمی، صبر، قناعت۔ تو خواتین جس طرح سے ایک معاشرے کو تعمیر کر سکتی ہیں وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ طاقت و ہمت پیدا ہو جس کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے کو صحیح رخ پر لے جا سکیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں اور سوسائٹی کو صحیح تربیت یافتہ لوگ دے سکیں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔